بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ لگانا کیسا؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ یہ جو نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور تمام صحابہ کرام و اہل بیت اطہار یہ مستحق جنت ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ مستحق جنت ہیں۔ قرآن کریم نے سورۃ الحدید میں صحابہ کی دو قسمیں فرمائی، ایک کیٹیگری اور ایک گروہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک گروہ وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جہاد کیا، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دو قسمیں فرمائی، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اپنا مال خرچ کیا، جہاد کیا، دوسرا گروہ وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ان تمام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہے۔ قرآن نے خود فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ جو وعدہ الہی ہے، اسی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ کیا فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں سے جو سابقین اولین ہے، سب سے پہلے جو ایمان لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور ان کے بعد پھر جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی جو بعد میں صحابہ بنے اور بعد میں جنہوں نے ان کی پیروی کی، مہاجرین کی جنہوں نے پیروی کی اور جنہوں نے انصار کی پیروی کی، ٹھیک ہے، انصار صحابہ کی، ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو ان سب سے بھی کیا ہے؟ جنت کا وعدہ۔ تو یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ تمام صحابہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اور پھر کئی ساری احادیث کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں باقاعدہ زبان مصطفیٰ سے صحابہ کو جنت کی بشارت ملی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کئی سارے صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ 10 صحابہ کرام تو وہ جن کو باقاعدہ ایک ہی حدیث میں سرکار نے جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ مبشرہ بالجنہ ہے، جنت کی خوشخبری جن کو دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح اصحاب بدر کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم جو کچھ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ 313 صحابہ کرام۔ اسی طرح بیعت رضوان جو تھی، اس میں 1400 صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو ان 1400 صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح 4 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنت ان کی مشتاق ہے، ہم جنت کے مشتاق ہیں، ہم جنت میں جانے کے طلبگار ہیں۔ فرمایا گیا 4 صحابہ ایسے ہیں کہ جنت جن کی طلبگار ہے، جنت جن کی مشتاق ہے۔ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اس میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 4 صحابہ ایسے، اس طرح کئی صحابہ کرام ہیں جن کو ان کی حیات ظاہری میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ اور بالعموم تمام صحابہ کے بارے میں قرآن کریم نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اسی طرح کئی سارے مقامات پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، جنت کا وعدہ جن سے ہم فرما چکے، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، فرمایا وہ جہنم کی بھنک تک نہ سن سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ کئی ساری ایسی احادیث ہیں جن میں صحابہ کے متعلق فرمایا گیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اور فرمایا ان کے بعد جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تابعین، اور پھر فرمایا جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین کے جو قریب ہیں۔ کون سے لوگ؟ تبعی تابعین۔ تو صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ ہم تو صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ جنتی، یہاں تو تابعین کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا فرمایا کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی
کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا یعنی صحابہ نے سرکار کی زیارت کی تو فرما دیا گیا کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی تابعین، کہ تابعین نے صحابہ کی زیارت کی تو تابعین کے بارے میں بھی فرمایا کہ جہنم کی آگ تو انہیں بھی نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح ایک مقام پر سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے، جس کی تم پیروی کرو گے، جس کی اقتداء کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جن کی اقتداء کرنے سے ہدایت مل رہی ہے، کیا وہ جہنم میں جا سکیں گے؟ العیاذ باللہ، معاذ اللہ، کیا وہ جہنم کی آگ کیا چھو سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سن سکیں گے۔ قرآن نے فرما دیا لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سن سکیں گے۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اہل بیت اطہار کے متعلق بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت کرام یہ جنتی ہے، کیونکہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ قرآن نے فرما دیا کہ صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ صحابی اور جنتی یہ آپس میں کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تمام صحابہ کیا ہے؟ جنتی ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی۔